اگر کسی شخص کی شادی میں بہت مشکلات آ رہی ہوں اور وہ پیسے دے کر زنا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے؟ نہیں جناب، حرام ہے. فری پھوکٹ کا زنا بھی حرام، پیسے دے کے زنا کرنا بھی حرام، کبیرہ گناہ ہے، بہت سخت. اللہ کو زنا سے نفرت ہے. تبھی قرآن نے حکم دیا کہ جو غیر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے تو حکومت کو حکم دیا کہ چوک میں ان کو 100 کوڑے مارو، اور شادی شدہ زنا کرے تو رجم کرو ان کو. بہت سخت گناہ ہے یہ، تو کسی صورت میں جائز نہیں ہے. جو شادی میں اگر مشکلات پیش آ رہی ہیں تو اس کا بھی اللہ نے حل بتایا. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. سورہ نور میں اللہ فرماتے ہیں کہ جن کے لیے نکاح کا بندوبست نہیں ہو رہا وہ پاک دامنی سے رہیں، اور اللہ نے امید دلائی ہے کہ انشاءاللہ اللہ بندوبست کرا دے گا ان کا. تو گناہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. محمد عابد کے پی کے سے حدیث میں آتا ہے کہ جس نے فجر اور عصر کی نماز پڑھی وہ جہنم میں نہیں جائے گا. کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ میرے علم میں نہیں ہے. قرآن کہتا ہے کہ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ، کہ ظاہری اور باطنی گناہوں کو چھوڑو، کیونکہ جو لوگ گناہ کما رہے ہیں عن قریب ان کو اس گناہ کا بدلہ ملے گا. تو گناہ کوئی بھی ہو اس کی سزا ملتی ہے، اس لیے کبیرہ گناہ سے بہرحال بچنا ضروری ہے. اور اگر ایسی کوئی روایت ہے بھی کہ جس نے عصر اور فجر پڑھی جہنم میں نہیں جائے گا، تو اس سے پھر مراد یہ ہوگا کہ صغیرہ گناہ سے اگر بچتا ہو، کبیرہ گناہ سے اگر بچتا ہو تو پھر یہ ایک فضیلت کی بات ہوگی، لیکن کبیرہ گناہ بہرحال انسان کو جہنم میں لے کے جاتا ہے. میں ایک گناہگار آدمی تھا، ساری زندگی نمازیں نہیں پڑھیں، کیا حج کرنے سے معافی مل جائے گی؟ اگر دیکھیں نماز کا جان کر قضا کرنا کبیرہ گناہ میں آتا ہے، اور ساری زندگی نہیں پڑھی ہے تو اکبر الکبائر ہوا. تو اس لیے توبہ استغفار کریں، اللہ سے خوب گڑ گڑائیں، اور امید ہے انشاءاللہ آپ نے حج میں اللہ سے خوب گڑ گڑا کے عرفات میں معافی مانگی ہوگی. تو حدیث میں آتا ہے کہ حج سارے گناہوں کو صاف ستھرا کر دیتا ہے. ایسے ہو جاتا ہے جیسے آج بچہ پیدا ہوا ہے، جیسے معصوم ہوتا ہے نا گناہوں سے پاک. اس کی وجہ یہی ہے کہ عرفات میں اکثر لوگوں کو توبہ کی توفیق مل جاتی ہے، گڑ گڑا کے دعائیں مانگتے ہیں. تو اگر آپ نے عرفات میں اپنی نمازوں کی معافی مانگی اللہ تعالیٰ سے تو انشاءاللہ وہ گناہ آپ کا معاف ہو گیا ہوگا. اور اگر نہیں مانگی تو اب مانگ لیں، توبہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں. خوب اللہ کے سامنے روئیں، رونا نہیں آتا رونے کی کوشش کریں، اور تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے. اور اب پھر قضا بھی شروع کر دیں ان پرانی نمازوں کی. آئندہ تو نماز پڑھیں لیکن پچھلی بھی نمازوں کی قضا شروع کر دیں. اب آپ تو روزانہ ایک دن کی نمازیں پچھلی قضا کر لیا کریں اور حساب لگا کے رکھ لیں. تو جتنی زندگی میں ہو گئی، نہیں ہوئی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. 2 دانت سے کم کا بچھڑا ذبح کر کے کھانا کیسا ہے؟ کیونکہ قربانی میں 2 دانت سے کم کے بچھڑے ذبح کرنا جائز نہیں ہے کیا؟ دیکھیں بچھڑا گائے ان کے لیے 2 سال کا ہونا ضروری ہے، 2 دانت کا ہونا ضروری نہیں ہے. 2 دانت کو لوگ اس لیے چیک کرتے ہیں کہ 2 دانت اگر نکل آئے نا تو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ 2 سال پورے کر چکا ہے، یہ جانور 2 سال کا ہو چکا ہے، اس لیے لوگ دانت دیکھ رہے ہوتے ہیں. ورنہ شریعت میں 2 سال ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمر بتائی ہے وہ 2 سال بتائی ہے. تو اگر آپ کو یقین ہے کہ یہ 2 سال کا ہو چکا ہے یا غالب گمان ہے قریب با یقین، تو بھی وہ اس کی قربانی جائز ہے. لیکن اگر 2 سال سے کم کا ہے تو پھر جائز نہیں ہے. بکرے کے لیے 1 سال ہے. اگر عربی میں لکھا ہوا قرآن پڑھنے میں اٹک اٹک کر پڑھا جاتا ہو اور غلطیاں بھی ہو جاتی ہوں تو کیا ہندی میں لکھا ہوا قرآن پڑھنا جائز ہے؟ بھائی ہندی میں قرآن کو لکھنا ہی جائز نہیں ہے. قرآن عربی رسم الخط میں ہے اور عربی رسم الخط ہی میں اس کو لکھا جائے گا، اس کو چینج کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو اس لیے عربی سیکھیں، قرآن پڑھنا سیکھیں عربی رسم الخط میں. ہاں ترجمہ ہندی میں بھی ہو سکتا ہے، اردو میں بھی ہو سکتا ہے، انگلش میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن قرآن کے رسم الخط کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. موبائل کی اسکرین پر اللہ کے نام کی تصویر لگانا کیسا ہے؟ جائز ہے، البتہ جب بیت الخلاء وغیرہ میں جائیں تو اسکرین اکثر بند ہی ہوتی ہے، تو اس کا اہتمام کریں کہ اسکرین کو بند رکھیں. شہزان صاحب انڈیا سے، اگر کوئی شخص فلیور والا حقہ روز روز پیتا ہو تو یہ بھی نشے کی کیٹیگری میں آئے گا؟ بھائی نشے کی کیٹیگری میں آئے گا نہیں آئے گا، یہ اس کا مدار اس پر ہے حقے میں ڈال کے الائے. خالی فلیور ڈالنے سے تھوڑی ہو جاتا ہے نشہ یا کچھ نقصان اس میں. تو تمباکو ڈالنے سے ہوتا ہے، تو تمباکو جائز ہے، ناپسندیدہ ہے. باقی اس میں کیا ڈال رہے ہیں یہ تو آپ بتائیں گے کہ اس حقے میں کیا ڈال رہے ہیں، تو میں
یعنی فتویٰ دے سکوں گا، بتا سکوں گا کہ اس کا پینا جائز ہے یا نہیں ہے، نشے میں آتا ہے کہ نہیں آتا ہے۔ اگر کسی سے محبت ہو جائے اور ان سے ہم نہ ہونے کے برابر ملاقات کریں اور وہ بھی پردے میں، تو کیا یہ جائز ہے؟ نہیں، جائز نہیں ہے۔ کسی نامحرم سے محبت ہو جائے تو سوائے آپ کے پاس نکاح کا پیغام بھیجنے کے اور کوئی آپشن نہیں ہے، پیغام بھیج دیں۔ ہاں ہو جائے تو ٹھیک ہے، نہیں ہو جائے تو بالکل کنارہ کشی اختیار کر لیں، کیونکہ اللہ نے زنا سے نہیں بلکہ زنا کے قریب جانے سے بھی منع کیا ہے۔ لا تقربوا الزنا، اللہ کہتے ہیں زنا کے قریب بھی مت پھٹکو۔ تو کسی غیر محرم کے سے بلا وجہ پردے میں بھی جا کے مل رہے ہوں، آپ فون پہ بات کر رہے ہوں، تو یہ سب چیزیں انسان کو زنا کے قریب لے کے جاتی ہیں، تو اس لیے ناجائز ہے، حرام ہے، آپ اس سے اجتناب کریں۔ بینک میں کسی کمپنی کے تھرو آئی ٹی کا کام کرنا جائز ہے یا نہیں؟ آئی ٹی کا کام میں کیا کر رہے ہیں؟ اگر کوئی ان کو کوئی سافٹ ویئر بنا کے دے رہے ہیں، آئی ٹی کے کام میں تو بہت سارے کام ہوتے ہیں نا، ایسا سافٹ ویئر بنا کے دینا جو سودی کاموں کے علاوہ کسی اور میں استعمال ہی نہ ہو سکتا ہو، تو وہ تو ناجائز اور حرام ہے۔ تو ڈیٹیل لکھ کے دیں گے تو میں فتویٰ دے سکتا ہوں۔ اصولی بات یہی ہے کہ سودی معاملے میں اگر آپ کی انوالومنٹ ہو رہی ہے ڈائریکٹ تو جائز نہیں ہے، اور اگر آپ ڈائریکٹ کسی سودی معاملے میں انوالو نہیں، راس انوالومنٹ نہیں ہے، تو ایسے ہی کمپیوٹر خراب ہو جاتا ہے یا کوئی سافٹ ویئر بنا کے دینا ہے ان کو، اور وہ براہ راست وہ ایسا سافٹ ویئر جو سود کے علاوہ بھی بیسیوں کاموں میں استعمال ہو سکتا ہے، تو جائز ہے آپ کے لیے پھر۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کیسا ہے وہ آپ مجھے بتائیں گے تو میں جواب دے سکتا ہوں۔ یعنی خلاصہ یہی ہے کہ سودی معاملے میں ڈائریکٹ انوالومنٹ یہ کسی طرح سے جائز نہیں ہے، اس پہ جو آمدن ملے گی وہ بھی حرام ہوگی، اور اگر آپ کا سود سے براہ راست کوئی لینا دینا نہیں ہے تو پھر جائز ہے۔ میں جاب کرتی ہوں اور مجھے جاب کے دوران جوڑا باندھ کے رکھنا ہوتا ہے، کیا جوڑا باندھ کر نماز ہو جائے گی؟ جوڑا سر کے پیچھے باندھنا جائز ہے، سر کے اوپر باندھنا جائز نہیں ہے، تو پیچھے باندھ لیا تو پھر نماز ہو جائے گی، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر منی کا ٹیسٹ کرانے کے لیے مشت زنی کرنی پڑے تو کیا یہ جائز ہے؟ نہیں، جائز نہیں ہے یہ۔ اگر اسپم چیک کرنے ہیں کہ اس میں اولاد کے جرثومے کم ہیں یا زیادہ ہیں، جیسے بے اولاد لوگوں کو ٹیسٹ کرانا پڑتا ہے، تو پھر یہی ہے کہ زوجہ کے ساتھ مباشرت کی جائے اور پھر ڈسچارج جب ہو تو وہ اسپم جو ہے وہ ڈاکٹر کے حوالے کر دیے جائیں، یہی ایک راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ ٹھیک نہیں ہے۔ افتخار صاحب انڈیا سے، کافر ملک میں جو مسلمان فوجی جنگ کے دوران مرتے ہیں وہ بھی شہید ہوں گے؟ پتی کافر ہے تو اس کے لیے جائز ہے، اپنے گھر میں کسی کو بھی وہ چوکیداری پہ رکھ سکتا ہے یا ڈیفنس کے لیے رکھ سکتا ہے، گارڈ رکھ سکتا ہے۔ تو اگر کسی کافر نے سیکیورٹی گارڈ رکھ لیا کسی مسلمان کو اور وہ مسلمان اس کافر کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے تو یہ موت بری موت نہیں کہلائے گی، کیونکہ بلکہ اس لحاظ سے شہادت کی موت ہی کہلائے گی کہ مظلومن مارا گیا ہے، کیونکہ جو ظلمن مارا جاتا ہے وہ بھی شہید ہی کہلاتا ہے۔ ہاں اگر وہ کافر کسی پہ ظلم کر رہا تھا اور ظلم کرنے کے لیے سیکیورٹی گارڈ کو استعمال کرتا ہے تو پھر سیکیورٹی گارڈ کے لیے جائز ہی نہیں ہے اس کافر کا ساتھ دینا۔ تو ایسے کسی غیر مسلم کنٹری میں اگر کوئی ان کی آرمی کو جوائن کرتا ہے، ہاں اگر وہ کافر ملک اپنی فوج کے ذریعے کسی ملک پہ ظلم کر رہا ہے، ناجائز چڑھائی کر رہا ہے یا کسی مسلمان کنٹری سے لڑ رہا ہے، پھر اس کے لیے جائز نہیں ہوگا کہ وہ اپنے کنٹری کا دفاع کرے، کیونکہ مسلمان کے خلاف لڑنا، مسلمان ملک پہ چڑھائی کرنا، یعنی خلاصہ یہ نکلا کہ ظلم، تو ظلم میں کسی کی بھی آپ تعاون نہیں کر سکتے، اپنے باپ کے ساتھ تعاون نہیں کر سکتے ظلم میں، تو کنٹری کے ساتھ کیسے تعاون کر سکتے ہیں؟ تو کنٹری اگر ظلم کر رہا ہے کسی دوسرے ملک پہ تو پھر کسی کے لیے بھی اپنے کنٹری کا ساتھ دینا ایسے موقع پہ شرعاً جائز نہیں ہے، نہ والدین کا ساتھ دینا جائز ہے، نہ دوستوں کا ساتھ دینا جائز ہے، نہ قوم کا ساتھ دینا جائز ہے، نہ کنٹری کا۔ تو اگر یقین ہو جائے نا کہ یہ واقعی ظلم میں ہمیں استعمال کر رہے ہیں تو اسپیسیفک اس موقع پر پھر جائز نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے کوئی غیر مسلم ملک بولے کہ یہ کیا، یہ تو ملک سے کیے ہوئے معاہدے کے خلاف ہے۔ بھائی کسی نے سیٹھ کے ساتھ معاہدہ کر لیا کہ ہر موقع پہ تمہارا ساتھ دوں گا، اب سیٹھ اس کے غریب پہ ظلم کروا رہا ہے، بولا اس غریب کو گولی مار دو، تو یہ کہاں سے جائز ہو گیا بھائی کہ آپ اپنے باس کے کہنے پر کسی مظلوم کو بلا وجہ جا کے قتل کر دیں؟ تو ایسے ہی کسی بھی، چاہے مسلمان ملک کا فوجی ہو یا غیر مسلم ملک کا فوجی ہو، کنٹری کے کہنے پر کسی پہ ظلم کرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔